پیش کر رہا ہوں تو انہیں سنیں بھی اور عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سب سے بڑا اللہ کا احسان کہ اس نے ہم سب کو صاحب ایمان بنایا. بے شک. اور آج کا ہمارا جو زمانہ ہے وہ بہت پرفتن زمانہ ہے. قدم قدم پر فتنے ہیں. ایسے میں ہم سب کو چاہیے کہ اللہ نے جو عظیم ترین نعمت اسلام کی شکل میں عطا فرمائی ہے اس کی قدر بھی کرے اور اس بات کی فکر بھی کرے کہ ہماری نسلوں تک اسلامی اقدار، اسلامی اخلاق اور اسلامی تعلیمات پہنچے. یہ ایک ذمہ داری بنتی ہے. جس طرح سے باپ کی فکر ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی، میرا بچہ، میری اولاد اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے، وہ کھانے کمانے کے لیے کسی بھی محتاج نہ رہیں، شادی بیاہ ہو جائے. ایک ماں باپ کی حسرت ہوتی ہے. بے شک. اس سے کئی زیادہ ماں باپ کی حسرت ہونی چاہیے کہ ہم نے جس اولاد کو جنم دیا ہے وہ جہنم کا ہے، جنت نہ بنے. وہی بات اللہ نے بھی ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. اور یہ صرف ایک حکم نہیں ہے بلکہ قرآنی فلسفہ بھی ہے. دعوت دین کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے گھر سے ابتدا کریں. آمین. جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دعوت کا حکم دیا تو ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرائیں. آج کا دور پھر پلٹ آیا ہے کہ ہم اپنے گھر سے، اپنے ماحول سے، اپنے آس پاس، اپنے متعلقین سے دعوت دین کا آغاز کریں اور ان تک اسلامی تعلیمات پہنچائیں. اب یہ پہنچانا کیسے ہے تو اس کے طریقے ہماری اپنی صلاحیت کے مطابق الگ الگ ہو سکتے ہیں. جیسے مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو اگر موبائل کے ذریعے چیزیں اچھے انداز سے سمجھا سکتا ہوں تو میں وہ طریقہ اپناؤں. کسی کو لگتا ہے کہ وہ نصیحتوں سے اپنی اولاد کو اچھی باتیں پہنچا سکتے ہیں تو ویسے پہنچائیں. کسی کو لگتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو کتابیں دینی چاہیے، میرے بچے کتابیں پڑھتے ہیں تو انہیں ان تک ویسے دین پہنچائیں. لیکن یہ سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری اپنی نسلوں تک اللہ کے رسول کا پیغام پہنچے. اور یہ سب تمام ماں باپ کے دل میں تڑپ بھی ہونی چاہیے. اب کیا چیزیں پہنچانے کی ضرورت ہے؟ اس میں خاص طور پر جو پہنچانے کی چیز ہے وہ ہے اسلامی اخلاق و آداب. بے شک. یعنی اگر ہم نے اپنی اولاد کو اس بات کے لیے کانفیڈنٹ بنا دیا کہ اسلام پر عمل کرتے ہوئے انہیں ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی، شرم محسوس نہیں ہوتی اور اسلام ان کی طبیعتوں میں رچ بس گیا تو گویا ہم نے اپنے ماں باپ ہونے کا حق ادا کر دیا. لیکن یہ جو کام ہے یہ کام آسان نہیں ہے. اس کام صرف کہنے سے نہیں ہوتا. ہر جمعہ کو تقریر کی جاتی ہے، امام صاحب کی بلا تقریر سناتے سناتے بڑھاپے کو پہنچ گئے. ظاہر سی بات ایسا ہر جمعہ کو ہم تقریریں سنتے ہیں، نصیحتیں سنتے ہیں، اتنے جلسے ہوتے ہیں. لیکن جو گیپ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اسلام کو ہم اپنی طبیعتوں پر اپلائی نہیں کر پا رہے. ہم سن رہے ہیں، معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے. زیادہ اگر توجہ سے سن لیا تو معلومات میں اضافہ ہوگا اور توجہ سے نہ سنا تو معلومات میں بھی اضافہ نہ ہوا، میں پتہ ہی نہ چلا کہ کیا کہا گیا ہے. تیسرا مرتبہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ سننا، اسے سمجھ لینا اور اس کے بعد کا مرحلہ ہوتا ہے عمل میں لانا. بنیادی مرحلہ جو ہے وہ عمل میں لانا ہی ہے، مقصد یہی ہے. تو اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اور آپ کو جتنی باتیں اسلام کی معلوم ہوتی جائیں اتنی کو اپنی زندگی میں اپلائی کرتے جائیں. سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے جیسے سپوز کیجیے ہمیں ناخن کاٹنا ہے. یہ ہماری زندگی کی مجبوری ہے، زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ ہے. اب ناخن تو بہر صورت کاٹنا ہے. طریقہ اس کا یہ بنائیں کہ سنت طریقہ ناخن کاٹنے کا کیا ہے وہ معلوم کر لیں اور معلوم کرنے کے ساتھ ہی اب کی بار جب ہم ناخن کاٹیں تو سنت کے مطابق ہی کاٹیں. جیسے سنت طریقہ ناخن کاٹنے کا ایک یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے شروعات کی جائے، یہ چھوٹی والی انگلی سے اس طرح سے، تو اس انگوٹھے کا بچا لیا جائے کہ چاروں انگلیوں کا ناخن کاٹ دیا جائے. پھر اس کے بعد میں اس ادھر سے ادھر کی چھوٹی انگلی سے شروع کیا جائے، ان پانچوں انگلیوں کا ناخن کاٹ دیا جائے اور لاسٹ میں انگوٹھے کا ناخن کاٹا جائے. سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا لاسٹ میں کاٹا جائے.
ताकि दाहिने हाथ से शुरुआत हो और दाहिने हाथ ही पर खत्म हो। अब ये तरीका जैसे हमने सुन लिया, आज भी आपने सुन लिया, अब की बार जब नाखून काटने की बारी आए, चाहे अभी आए चाहे 10 दिन बाद में आए, तो हम यही तरीका अपनाएं। हाँ, क्या बात। इसका फायदा क्या होगा? एक तो हमने सिर्फ एक तरीका जाना कि सुन्नत तरीका, ये बात हो सकता है 2 दिन याद रहे, लेकिन अभी से अगर हमने जहन बनाया कि मौलाना साहब ने बताया था कि सुन्नत तरीका ये है, और उसके बाद हमने अपने ऊपर अप्लाई कर लिया, तो इंशाअल्लाह ये चीज हमारी आदत का हिस्सा हो जाएगी। और ये सबसे बड़ी खुशकिस्मती है इंसान की कि सुन्नत रसूल उसकी आदत बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यही इस्लाम का मकसद भी है कि सुन्नत रसूल इंसान की आदत और अदा बन जाए। सुभान अल्लाह। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का कमाल ये है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी आदतों को इबादत बना दिया। बेशक। जैसे नाखून काटना हमारी मजबूरी है, खाना खाना हमारी मजबूरी है, पानी पीना, जूते कपड़े पहनना, आग सुलझाना, सोना, बात करना, चलना फिरना, ये सब जिंदगी की मजबूरियां हैं। तरीका सिर्फ इतना अपनाना है कि रसूलुल्लाह की गुफ्तगू करने का तरीका क्या है। सुभान अल्लाह। आप तो हम सुबह से शाम करते हैं, बात किए बगैर रह भी नहीं सकते। सिर्फ सुन्नत रसूल जो तरीका है उसको फॉलो करना है। और रसूलुल्लाह का सुन्नत तरीका क्या था? रसूलुल्लाह का सुन्नत तरीका ये था कि जब आप बात करते तो ठहर ठहर के बात करते। सुभान अल्लाह। इस तरह से बात करते कि यानी बहुत स्पीडली नहीं बोलते थे, इस तरह से बात करते कि सबको बात समझ में आ जाए। अगर कोई बहुत अहम बात होती, इंपॉर्टेंट बात होती, तो उसको 2 या 3 मरतबा रिपीट कर देते ताकि ठीक से लोगों के जहन में समझ में बात आ जाए। क्या बात। अगर कोई बहुत नाजुक बात होती तो हुजूर उसके लिए कसम खाते। और सहाबा का मिजाज भी इस तरह से डेवलप हो गया था कि अगर हुजूर किसी भी चीज में ताकीद पैदा करना चाह रहे हैं, सहाबा की दुस्समातों का भी क्या कहना। ऐसा हदीसों में मिलता है कि जब हुजूर गुफ्तगू करते और सहाबा बैठे होते तो ऐसा लगता है कि सहाबा के सरों पे परिंदे बैठे हुए हैं, कि जरा सा हिले डुले के परिंदे उड़ जाएंगे। यानी इतनी तवज्जो के साथ बात सुनते थे और इतना डूब के सुनते थे कि वैसे समातें कहीं नहीं होती। बेशक। और उसके बाद हुजूर का फिर तरीका, एक तो पहले से सुनने वाले इतने तवज्जो के साथ सुन रहे हैं, उसमें हुजूर का तरीका ये है कि ठहर ठहर की बात करते हैं। अगर कोई अहम बात हो तो इसे 2 या 3 मरतबा रिपीट कर देते हैं। अगर कोई बहुत अहम बात है तो उसके लिए कसम खाते या उस बात को मजबूत करते। जैसे एक हदीस सुने, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा कसम के साथ इरशाद फरमाया, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। 3 मरतबा फरमाया, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। तो जब हुजूर का लहजा होता था, सहाबा कांप जाते थे, पता नहीं किस बदबख्त के बारे में बात होगी। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसकी शरारतों से उसके पड़ोसी महफूज ना हो। क्या बात। अब जब ये जो अंदाज है, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम मोमिन वो मोमिन नहीं हो सकता, वो भी सहाबा सुनने वाले हों परेशान हो जाते थे, पता नहीं किसकी बात हो रही। और ये बात सहाबा के दिमाग में ऐसी बैठती कि निकाले नहीं निकल सकती। तो ये हुजूर का अंदाज होता, यानी जो बात जितनी बड़ी है, जितनी अहम है, तो एक बहुत कमाल होता है इंसान का कि इंसान अपना माफी ज़मीर इस तरह से अदा कर रहा है। कई बार क्या होता है, बड़ी गहरी बातें भी हम हल्के में कह देते हैं, हल्की बातें भी गहरे अंदाज में कह देते हैं, सीरियस बात भी नॉर्मल अंदाज में और नॉर्मल बात भी सीरियस अंदाज में कह देते हैं। ये तरीका ढंग नहीं होता। ढंग ये है कि जो बात जितनी अहम है, बड़ी है, सीरियस है, नाजुक है, उसको उसी लहजे में कहा जाए। तो ये रसूलुल्लाह की गुफ्तगू करने का सुन्नत तरीका है। रसूलुल्लाह की खूबी ये भी है, रसूलुल्लाह की गुफ्तगू बहुत मुख्तसर होती और कमाल ये है, दुनिया का सबसे बड़ा इनकलाब रसूलुल्लाह की जो तकरीरें हैं, हम पढ़ेंगे तो 1 पेज के आसपास, 1 पेज, आधा पेज, चंद लाइनें, यह है रसूलुल्लाह की तकरीरें। दुनिया का सबसे बड़ा इनकलाब पैदा करने वाली शख्सियत की तकरीरें 1 पेज में। यानी इस तरह से रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमलों की तासीर हुआ करती थी कि जो कह दिया वो लोहे की लकीर। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान। तो अब जैसे नाखून काटने का सुन्नत तरीका सीख लिया, बात करने का सुन्नत तरीका सीखा, अब इसी तरह से
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بے شمار سنت ہیں. جیسے سونا ہے تو سونے کا سنت طریقہ سیکھ لیں. سونے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں کروٹ پہ لیٹا جائے اور سونے سے پہلے جو سونے کی دعا ہے بسمک اللہم اموت واحیا وہ دعا پڑھ لی جائے. ایک اور حدیث پاک میں حدیث میں کچھ اور فضیلتیں بھی ہیں. جیسے مان لیجیے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ جو دونوں ملا کر کے 11 آیتیں ہوتی ہیں. ان آیتوں کو پڑھ کر انسان اپنے ہاتھوں پر دم کر لے اور اپنا ہاتھ جہاں تک پہنچتا ہو پورے وجود پر مل لے، انشاءاللہ وہ جادو ٹونے جیسے تمام بیماریوں سے سنت پیدا ہوگی. تو یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے. اور بھی زندگی کے ہر طور پر چلنا کیسے ہے، چلنے کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ جب چلتے تھے تو اس طرح سے چلتے تھے جیسے کوئی اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہو. جیسے کوئی شخص اوپر سے جب نیچے کی طرف آتا ہے ڈھلان کی طرف، کیا بات، اسپیڈ بھی تیز ہوتی ہے اور اس کا جھکاؤ آگے کی طرف ہوتا ہے، یعنی سنبھل کے چلنا ہوتا ہے. بے شک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ چلنے کا بتایا گیا ہے کہ آپ اس طرح سے چلتے تھے جیسے کوئی شخص ڈھلان کی طرف آ رہا. کیا بات، سبحان اللہ. اسپیڈ تیز ہوا کرتی تھی. تو یہ ایک ایک چیز میں کھانا کھاتے ہیں تو لقمے سے جو چپ چپ کی آواز آتی ہے یہ حضور کے لقمے سے کبھی آواز نہیں آتی. کیا بات. پھر کھانے کے جو آداب ہیں، دسترخوان بچھا کے کھانا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا، نمکین چیز سے شروعات کرنا، نمکین چیز پر اینڈ کرنا، کوئی لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لینا، دسترخوان پہ کوئی لقمہ گر جائے تو اسے کھا لینا. یہ جو طریقے ہیں، اب میں جتنی باتیں بتا رہا ہوں کیا ہے، صرف اس لیے ہیں کہ ہم نے جان لیا جنہیں جب ہم اس جذبے کے ساتھ ان باتوں کو سنیں گے کہ ابھی جا کے کھانا ہے تو اسی طریقے کے مطابق کھانا ہے. بے شک ایک بار یہ عادتیں ذرا دماغ پہ زور ڈال کے مولانا صاحب نے کیا کیا باتیں بتائی تھی اس کو سنت میں ڈالنے کی کوشش کریں. 10 15 20 25 مرتبہ کرنے کے بعد یہی چیز ہماری عادت ہو جائے گی اور وہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسلام یہی چاہتا ہے کہ سنت رسول ایک بندہ مومن کی عادت میں تبدیل ہو جائے. اس لیے ہم سب کو عزیز دوستوں، اہل بزرگوں، ایک کوشش کرنی چاہیے اور اپنی نسلوں کو بھی یہ باتیں بتانی چاہیے. ہمیں تربیت کا بھی گر ہنر آنا چاہیے کہ کون سی بات ہمیں اپنی اولاد سے کہنی ہے، کون سی بات نہیں کہنی، کون سی بات کس لہجے میں کہنی ہے، کون سی اہم بات ہے کہ اس کو بہت اچھے انداز سے کہنا ہے، کون سی نارمل بات ہے. ہر چیز اور اسپیشلی اپنے اولاد کو اسلامی طریقے، حضور کی سنتیں، حضور کی حدیثیں، قرآن پاک کے مفاہیم، یہ تمام چیزیں اپنے گھروں پر آج کا دور ایسا ہے کہ بہت سیریسلی اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر اس میں ہم نے کوتاہی کی، ہوتا یہ ہے کہ جب اپنے اولاد کو تربیت دینے کا وقت ہوتا ہے اس وقت ہم غفلت برتتے ہیں، اور جب وہی اولاد لاوبالی پن کے ساتھ جوان ہوتی ہے تو انہیں کچھ نہیں معلوم ہوتا کہ ماں باپ کا ادب کیا ہے. یعنی جو ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں کیا اور ہم ان سے امید کر رہے ہیں کہ وہ بہت کچھ کریں. ہماری ذمہ داری تھی اپنے اولاد کو کھانے کا سنت طریقہ سکھائیں، پینے کا، اٹھنا بیٹھنا، بات کرنے کے سنت طریقے سکھائیں. ہم نے نہیں سکھایا. ہم نے ماں باپ کا ادب نہیں سکھایا. ہم نے پریکٹیکل طور پر ماں باپ کا ادب کر کے انہیں دکھایا نہیں. اور اب ہم امید کر رہے ہیں کہ بڑھاپے میں ہماری اولاد ہمارا سہارا بنے، قتل نہیں بنے. یعنی عجیب بات یہ ہے کہ ہر انسان اپنی کمیوں کا خمیازہ بھگت رہا ہے اور کوئی انسان اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں. ایک عجب المیہ ہے ہمارے زمانے کا. ہر انسان اپنی سزا بھگت بھی رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی عبرت نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار بھی نہیں. اس لیے سمجھداری کی بات یہ ہے کہ جب حالات ہمہ جہت ناساز ہوں اور حالات میں ہمہ جہت زوال پایا جاتا ہو تو اس عہد میں ہم اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو جتنا بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھا، نیک سے نیک بنا سکتے ہیں بنانے کی کوشش کریں اور اس بات کی فکر بھی کریں. یہ بڑی ذمہ داری ہمارے سب تربیت اولاد کے حوالے سے عائد ہوتی ہے. دوسری کچھ اور بھی ذمہ داریاں ہیں. سب سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو پراپر ٹائم دیں. آج کی جنریشن میں ماں باپ کے بیچ میں اور اولاد کے بیچ میں گیپ بہت ہو گیا ہے. یعنی باپ کے گھر میں آنے جانے کا، سونے اٹھنے کا جو ٹائم ہے وہ اولاد کو سوٹ نہیں کرتا.
और औलाद जब होती जाती है, उठती बैठती आती जाती है, तो माँ बाप घर में नहीं रहते, या कम से कम बाप घर में नहीं रहता। तो इसकी वजह से माँ बाप औलाद को, औलाद माँ बाप को नहीं समझ पा रहे, और फिर हमें सिर्फ शिकायतें होती हैं और हम चाहते हैं कि तावीज़ात से तमाम मसाइल हल हो जाएं। ये जिंदगी के अहम तरीन मसाइल कभी तावीज़ से हल नहीं होते, प्रैक्टिस से हल होते हैं। और प्रैक्टिस 25 साल की उम्र के बाद में नहीं की जाती, वक्त पर की जाती है, तरबियत वक्त पर की जाती है। वाह। इसी तरह से चूंकि हमारी जो नस्ल है वो नए जमाने की नस्लें हैं, तकनीक और साइंस के अहद की नस्लें हैं, तो उन नस्लों ने, वो नस्लें दुनिया को जिस नज़र से देख रही हैं और पुराने लोग दुनिया को जिस नज़र से देख रहे हैं, उसकी वजह से भी गैप बढ़ता जा रहा है। और अलमिया ये है कि गैप बढ़ते बढ़ते दुश्मनी में तब्दील होता जा रहा है, यानी माँ बाप औलाद को नहीं देखना चाहते, औलाद माँ बाप को नहीं देखना चाहते। तो ऐसे में जरूरी होता है कि हम एक दूसरे की कद्र करने की कोशिश करें। बेशक। हम अपनी मर्जियां थोपने की कोशिश ना करें, हाँ। हम सबको अपने सांचे में ढालने क्या की बात कोशिश ना है। करें, बल्कि खैर खाई के साथ हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें कि ये किस नज़र से दुनिया को या हमें देख रहे हैं और हम किस नज़र से देख रहे हैं और कहाँ गैप आ रहा है। जहाँ इतनी सूझबूझ से और साइकोलॉजी को समझकर काम लिया जाता है, वहाँ नफरतों की दीवारें नहीं खड़ी होती, बल्कि अच्छी नस्ल तैयार होती है। बेशक। ये बड़े मसाइल हैं। पेरेंटिंग यानी अच्छे माँ बाप बन के कैसे रहना है, इतना लंबा सब्जेक्ट है कि इस सब्जेक्ट पे लंबी चौड़ी बातें की जा सकती हैं, बल्कि एक रेगुलर सब्जेक्ट है, रिसर्च का सब्जेक्ट। अलबत्ता इसमें सबसे ज्यादा जो गैप पाया जा रहा है हमारी नस्लों में पाया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि इस सदी में तकनीक ने जितनी तरक्की की है, पुराने जमाने में तरक्की की रफ्तार नजर नहीं आती। तो नतीजा यह है कि पहले बच्चा अपने बाप से कुछ साल एडवांस हुआ करता था, आज का बच्चा अपने बाप से बहुत ज्यादा एडवांस है तकनीकी तौर पर। नतीजा है कि एडवांस होने की वजह से गैप बहुत ज्यादा है। इस गैप को खत्म कर सकता है कोई भी समझदार आदमी। हो क्या रहा है, आदमी बूढ़ा हो गया और समझदार नहीं है, तो अपनी मर्जी थोपना चाहता है। और बच्चों का मिजाज ऐसा है कि बच्चे कोई भी चीज अपने ऊपर प्रेशर बर्दाश्त नहीं करना चाहते, तो बच्चे पलट के जवाब दे देते हैं। और अब बूढ़े मियाँ को शिकायत होती है कि मेरे बेटे मुझसे हुज्जतबाजी करते हैं या मुझे जवाब दे देते हैं। बच्चे बेशक गलती कर रहे हैं, नादान हैं, बदतमीज हैं, लेकिन नादान आप भी हैं जिसको इस सलीका नहीं कि औलाद को पढ़ा कैसे जाता है। कसूर तो दोनों तरफ से हो रहा है। आपके बुढ़ापे का लिहाज आपकी औलाद नहीं कर रही है, ना सही, आपने भी तो नहीं किया। आप भी अगर समझ, और क्या लिहाज हो, एक अजब दौराए पर हम खड़े हैं। जब माँ बाप को औलाद के लिए टाइम नहीं है, तो किसी और के लिए क्या टाइम होगा। इसलिए अजीज दोस्तों, बड़ी परेशानियों का अहद है हमारा अहद। इसमें हम सबको बहुत गहराई के साथ अपनी इस्लाह की कोशिश करनी है, अपने नस्लों की फिक्र करनी है। ये हमारी बड़ी जिम्मेदारी होती है। लगे कि आपसे मिलना है, वो असल में एजुकेशन डिपार्टमेंट में बड़े ओहदे पर अफसर थे और उनके अंडर में कई टीचर्स और एजुकेशन से जुड़े हुए लोग थे। तो जैसे जैसे लोग रिटायर होते रहते हैं, तो वैसे उनके सबके आजकल तो ग्रुप बने होते हैं। तो उनका ये कहना था कि आपसे एक मसले पे डिस्कस करना है। फिर मुलाकात हुई, बातें हुई, किस मसले पे डिस्कस करना है। तो सुनिए मसला कितना दिलचस्प था। उन अफसर को डिस्कस ये करना था कि मेरे अपने अंडर में काम करने वाले कितने ही लोग हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं, और रिटायरमेंट के बाद में अभी तक तो जाहिर सी बात है कि रूटीन करना हुआ था कि सुबह चले गए, शाम को वापस आ गए और खाना खाया, बीवी बच्चों के साथ जिंदगी गुजारी, टाइम पर सैलरी घर पे दे दी, तो सब कुछ ठीक चल रहा था। अब कोरोना में अचानक ऐसा हुआ कि वो इंसान जो पिछले 40 साल से घर से सुबह चला जाता था और शाम को लौट के आता था, तब तो सब ठीक चल रहा था। लेकिन वही इंसान जो 40 साल से ऐसा कर रहा था, अचानक जब 24 घंटा घर में रहने लगा, तो 63 साल के बूढ़े और 60 साल की बीवी के बीच में इतनी अनबन के तलाक की नौबत। घर में पोते भी हैं और दादा और दादी में तलाक की नौबत, और एक आध केस नहीं, बहुत केसेस। इसको छोटा मसला समझते हैं। ये आए दिन घर घर की कहानी होने लगी। कहाँ गैप हो रहा है? बीवी को लग रहा है अचानक जब रिटायरमेंट के बाद में शोर घर पे रहता है,
या पूरी जिंदगी सऊदी में बेचारे नौकरी करते रहे और बुढ़ापा गुजारने के लिए घर पे आ गए, तो यहाँ पर आए तो अभी तक वो इंसान जो दूर था तो भला लगता था, रिश्ते ठीक चल रहे हैं। अब जब हर वक्त साथ रहने लगा तो बीवी को ऐसा लगता है जैसे गोया मेरी आज़ादी छिन गई, और शौहर को ऐसा लगता है जैसे मेरी नाफरमानी हो रही है। सच्ची बात तो यह है कि दोनों ही नासमझ हैं और दोनों एक दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं, और इतनी सी नासमझी तलाक तक की नौबतों तक ले आती है। इसलिए अजीज दोस्तों, इस बात को बहुत डीपली समझने की जरूरत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मियाँ बीवी के बीच में निबाह रखने की शक्ल क्या है। तो मैं इसके लिए किसी और का एग्जाम्पल न देकर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एग्जाम्पल दूं। क्या कमाल है पैगंबर इस्लाम की जिंदगी में कि एक शख्सियत घर में 11 अज़वाज मुतहहरात, ठीक, और हज़रत खदीजतुल कुबरा का तो पहले इंतकाल हो गया, उनके बाद 10 एक वक्त ऐसा आया कि 10 अज़वाज मुतहहरात घर में मौजूद हैं। एक शख्स के निकाह में 10 बीवियां हैं, और आपस में उस शख्स से यानी हुजूर से तो किसी की क्या नौबत आए, आपस में भी बीवियों के बीच में तू मैं की नौबत नहीं आती। यह है दुनिया के सबसे कामयाब तरीन शौहर बन के रहने का राज। सुभान अल्लाह, सुभान। एक बीवी घर में मौजूद है, तलाक तक की नौबत आ जाती है, और 10 बीवियां घर में मौजूद है, तू मैं की भी नौबत नहीं आती, कोई झगड़े की भी नौबत नहीं आती। दुनिया को सीखना चाहिए उसी शख्सियत से कि कामयाब शौहर बन के कैसे रहा जाता है। अब सवाल ये फिर ये अपनी जगह कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कदर कामयाब शौहर बन के रहने का राज क्या था। तो जी दोस्तों, इस सिलसिले में बात यह है, औरत की जो साइकोलॉजी है, औरत जिस तरह से सोचती है, मेंटलिटी है, वो ठीक वही है जो बच्चों की साइकोलॉजी है। जैसे बच्चा, छोटा बच्चा रो रहा हो, उसे भूख लगी हो, माँ याद आती है, प्यास लगी हो, माँ याद आती है, उसको चोट लग गई हो तब भी वो माँ को याद करता है। छोटा बच्चा कुछ नहीं समझता। छोटे बच्चे को मान लीजिए चोट लग गई तो वो ये नहीं करेगा कि मुझे चोट लग गई है तो मैं डॉक्टर के पास जाऊं। चोट लगी है तब भी माँ के पास आएगा, भूख लगी है तब भी माँ के पास आएगा, प्यास लगी है तब भी माँ के पास, डर लगा है तब भी माँ के पास। यानी हर हाल में उसका बाबा बन जाता तो उसकी माँ है, उसकी माँ ही उसका डॉक्टर है, उसकी माँ ही उसकी भूख प्यास मिटाने वाली है, उसकी माँ ही उसका डर गायब करने वाली है। ये बच्चे की साइकोलॉजी होगी। और सेम बच्चे को जख्म लगा है, खून बह रहा है, माँ उसे सीने से चिपटा ले और मेरा लाल और मेरा लाडला करती रहे, भले उस जख्म को ना ढके या उसका इलाज ना करे, थोड़ी देर में रोता हुआ बच्चा चुप हो जाता है और भूल जाता है कि मुझे चोट लगी है और मेरा खून बह रहा है। उसे लेना देना ही नहीं है कि खून बह रहा है या नहीं, मुझे चोट लगी है या नहीं लगी है। उसे तो सिर्फ ये चाहिए कि मेरी माँ मुझसे प्यार कर रही है कि नहीं। ठीक यही साइकोलॉजी एक औरत की होती है। औरत के लिए जिस तरह से बच्चे का बाबा बन जा उसकी माँ होती है, औरत का बाबा बन जा उसका शौहर होता है। एक औरत को अपने शौहर से सच्ची मोहब्बत चाहिए होती है। अगर शौहर औरत को ये बावर करवाने में कामयाब हो कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, ऐसे घरों में कभी झगड़े की नौबत नहीं है। और ये बावर करवाने के लिए पैसा नहीं, अकल चाहिए। और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करके दिखाया। कैसे किया, उसकी मिसालें सुने। ए बेटा चुप रहो, ठीक, कैसे किया जी, यूं किया हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये जो औरत की साइकोलॉजी है कि सच्चा प्यार चाहिए उसे अपने शौहर की तरफ से, हुज़ूर का तरीका देखें। और ये हो सकता है हमें छोटी चीजें लगे, लेकिन हमारी अकल छोटी चीजें छोटी लग रही है, वरना सच्ची बात तो ये कि बहुत बड़ी बातें हैं और हर को बिखरने से रोकने वाली बातें हैं। क्या तरीका हुज़ूर का? पहला तरीका, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी हर बीवी की अच्छाइयाँ उंगलियों पे याद थी। ये मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। यानी मेरी इन बीवी की ये खूबी, इनकी ये खूबी, इनकी ये खूबी। जैसे हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा को आपने ऐसा पेश किया कि हज़रत खदीजतुल कुबरा का एहसान पूरे इस्लाम पर है, यानी मोहसिना इस्लाम के तौर पर हज़रत खदीजतुल कुबरा को पेश किया, और ये सच है। तो
جس شخصیت نے اپنی بیوی کا انٹروڈکشن اس طرح سے پیش فرمایا، خدیجہ الکبریٰ اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، یہ وہ دو ہستیاں ہیں جن کا اسلام پر احسان ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب جو انسان اگر کسی کو اپنا محسن مان لے تو اسے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ہجرت سے پہلے انتقال ہو گیا، مکہ میں انتقال ہو گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گھر میں جب بھی کوئی اچھا کھانا بنتا تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کے پاس بھجوایا کرتے تھے اور کہتے تھے وہ خدیجہ کی سہیلی، یعنی جو شخصیت اپنی وفات شدہ بیوی کی سہیلیوں کا اس لیے خیال رکھتا ہو کہ وہ میری بیوی کی سہیلیاں ہیں، اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا کس قدر خیال رکھتا ہو۔ سبحان اللہ۔ اور طریقہ یہ تھا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں مجھے جتنا رشک خدیجہ پر آتا کسی پہ نہیں آتا۔ کیا مطلب؟ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ گویا کہنا یہ چاہتی ہیں میری تمنا ہوتی تھی کاش خدیجہ کی جگہ میں ہوتی۔ کسی بیوی کے لیے تصور کرنا کہ کاش اس بیوی کی جگہ میرے شوہر کے لیے میں ہوتی، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ماننا پڑے گا کہ وہ شوہر اس بیوی کو کس طرح سے مان رہا ہے کہ جس کی وجہ سے دوسری بیوی یہ تمنا کر رہی ہے کاش اس کی جگہ میں ہوتی۔ کیا بات۔ جو شخصیت اپنی وفات شدہ، کب انتقال ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ کا، وفات شدہ بیوی کو بھی نہ بھولے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جس سال انتقال ہوا اسی سال حضور کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا۔ حضور نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ اس طرح سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ایک بیوی کو آئیڈینٹیفائی کیا، ان کی خوبیوں کو پہچانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی کیا خوبی تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ زبردست عالمہ تھی، اتنی بڑی عالمہ کہ ایک حدیث پاک کے مطابق اگر دین کے 3 حصے کر لیے جائیں تو ان 3 حصوں میں سے ایک حصہ امت تک حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی وجہ سے پہنچا۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بے پناہ چاہتے تھے، محبت فرماتے تھے، انہیں محبوبہ محبوب خدا کہا جاتا ہے۔ سب بیویاں لیکن ان سے اس لیے زیادہ محبت اور زیادہ اور کم سے مراد یہ ہے کہ دل میں محبت زیادہ ہے، ظاہر میں سب کے ساتھ برابر کا سلوک، تو ان سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ علم میں بہت اعلیٰ تھی، اور سچ ہے حضرت عائشہ صدیقہ اتنی زبردست عالمہ فقیہ تھی کہ حضرت فاروق اعظم جیسے مدبر انسان کے سامنے جب کوئی نازک مسئلہ پیش ہوتا ان کے دور خلافت میں تو کہتے ہیں ام المومنین عائشہ سے پوچھو وہ اس بارے میں کیا فتویٰ دیتی ہے، ان کا جو فتویٰ وہی ہمارا فتویٰ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ تو حضور کو معلوم تھا کہ عائشہ کی یہ خوبی ہے۔ کس حضور کی کوئی بیوی ہے جو بہت سخاوت کرتی ہے، حضور نے انہیں لقب دیا لمبے ہاتھ والی محبت کے ساتھ، یعنی حضور پہچانتے تھے سخاوت یہ سخی ہے، اور ہر انسان کے اندر کچھ الگ قسم کی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ہم جلد باز لوگ ہیں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ ظالم لوگ ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے امام صاحب غصے آدمی، بس اتنی بوڑھی شخصیت ہے جنہوں نے 25-30 سال خدمت کی، ہم نے ایک لفظ بولتے ہمارے امام صاحب غصے والے آدمی ہیں، بس اتنا سے انٹروڈکشن امام صاحب کا، غصے والے ہیں، تمام خوبیوں میں پانی پھر گیا۔ یہ ہے ہمارا مزاج۔ فلاں آدمی گھمنڈی آدمی، 2 لفظوں میں اس کی شخصیت کو خراب کر دیا اور میں کوئی طرح سے نہیں آتا۔ کیا امام صاحب کے اندر مان لیتے ہیں کہ غصہ ان کا تیز ہوگا تو کیا صرف غصہ پایا جاتا ہے؟ ان کے اندر کوئی دوسری خوبی پائی نہیں جاتی۔ امام الانبیاء کی شان یہ ہے اپنے ایک ایک صحابی کی بیویاں تو بیویاں اپنے ایک ایک صحابی کی خوبی پہچانتے تھے، اس کے اندر کیا کمال ہے، اس کے اندر کیا، اس کے اندر کیا۔ اور ایسے ہی حضور نے احساس دیے۔ حضرت ابو عبیدہ کے بارے میں فرماتے ہیں امین الامہ ہے، حضرت فاروق اعظم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو یہ اتنے دانشور عقلمند ہیں کہ یہ نبی ہوتے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں میرے وزیر ہیں۔ ہمیں کس نے بتایا کہ حضرت عثمان سب سے زیادہ حیا والے ہیں، شرم والے ہیں؟ شرمیلے انسانوں کی دنیا میں کمی ہے۔ کس نے بتایا کہ عثمان کے مزاج میں اتنی حیا پائی جاتی ہے کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں؟ یہ نبی کی پہچان ہے۔ بے شک یہ ہوتا ہے بڑے آدمی کا ویژن۔ وہ اولاد تو اولاد، بیویاں تو بیویاں،
وہ اپنے چاہنے والوں کو بھی پہچانتا ہے کہ کس کے اندر کیا کوالٹی ہے اور پھر اس کوالٹی کا ویسے استعمال کرتا ہے. انہیں معلوم ہے کہ میدان خالد بن ولید کے حوالے کیا جا سکتا ہے. انہیں معلوم ہے کہ میری جگہ اس بستر پر علی کو ہی سلایا جا سکتا ہے. انہیں معلوم ہے کہ بیعت کے لیے عثمان ہی کو بھیجا جا سکتا ہے. خوب معلوم ہے کہ کس کا کہاں کیا یوز ہو سکتا ہے. اور یہ طریقہ اپنایا رسول اللہ نے. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ جہاں رسول اللہ کا کوئی انسان گیا کمال کر رہا، یعنی اس سے بہتر اور حوصلہ افزائی کا انداز. کبھی کبھار تو رونا آتا ہے کہ ہم کس دنیا کے لوگ ہو گئے ہیں. ہم نے کہاں اسلام کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. حضور کے ساتھ بھی حضرت صاحب بہت عبرت کے ساتھ سنے حدیث. حضرت صاحب ایک میدان پہ وہ تیر مار رہے تھے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا ارشاد فرمایا؟ ساتھ تم پر میرے ماں باپ قربان. سبحان اللہ. اپنے فالوور سے یوں کے لیے کہ اپنے بچوں سے، اپنے ماتحتوں سے، اپنے چھوٹوں سے یہ انداز. ہم سب کہتے ہیں فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ. صحابہ بھی گفتگو کرتے تھے تو کہتے فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ. یا رسول اللہ پر ہمارے ماں باپ قربان. حضور حضرت ساتھ سے فرما رہے ہیں ساتھ تم پر میرے ماں باپ قربان. حوصلہ افزائی کا انداز. تو جس شخصیت کے مزاج میں اس قدر سخاوت پائی جاتی ہو، کون کس مرتبے کا ہے، کس کا کیا مقام ہے، کس کی کون سی خوبی ہے، کس کو کس سے کون سا کام لینا ہے، اس شخصیت کے گھر میں کوئی جھگڑوں کی نوبت نہیں آ سکتی اور اس سے زیادہ عقلمند انسان بھی کوئی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. حضور کے گھر میں جھگڑوں کی کیا نوبت آئے؟ بلکہ حضور نے جو الگ الگ قبیلوں میں شادیاں کی، جب ان شادیوں کو غور و فکر سے دیکھیں گے تبھی فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا. ہم کہہ رہے ہیں نا کہ 10 شادیاں ہیں، 9 شادیاں، 11 شادیاں ہیں، ہم گنتی گن رہے ہیں. ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھیں گے تو احساس ہوگا کہ نبی کی ایک ایک شادی کے پیچھے حکمتیں کیا تھیں. اب دیکھیں 4 سال 4 حضرات خلفائے راشدین، دونوں بڑے بزرگ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، اور دونوں چھوٹے بزرگ حضرت عثمان بن حضرت مولا کائنات. 2 کو حضور نے اپنا سسر بنایا، 2 کو اپنا داماد بنایا. سب سے چہیتے صحابہ. کیا مطلب ہے داماد اور سسر بنانے کا؟ سسر انسان کے لیے باپ کے درجے میں ہوتا ہے اور جو داماد ہوتا ہے وہ انسان کے لیے اولاد کے درجے میں ہوتا ہے. یہ چونکہ رسول اللہ کے دکھ سکھ کے پہلے دن کے عظیم قریب چہیتے صحابہ جن کو رسول اللہ نے اسپیشل ٹریننگ دی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی کے لیے، ان کا دل رکھنے کے لیے اور ان سے اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے اور ان کی وفاداریوں کا صلہ دینے کے لیے 2 کو اپنا سسر بنایا، حضرت سیدنا ابوبکر اور حضرت فاروق اعظم کو، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ حضرت ابوبکر کی بیٹی، اللہ کائنات کو اپنا داماد بنایا. تو صرف یہی یہ حکمت نہیں ہے فلاں قبیلہ اور فلاں قبیلے میں لڑائی ہو رہی ہے تو حضور نے اس قبیلے کے خاتون سے نکاح کر لیا اور اس قبیلے کے خاتون سے نکاح کر لیا. ان کے بھی داماد بن گئے، ان کے بھی داماد بن گئے، اور دونوں کے بیچ میں بیچ بن کر کے جو قتل و خون کے لیے تلواریں نکلنے والی تھی دونوں کو شانت کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس نبی کا ویژن ایسا ہو کہ قبیلوں کو، مملکتوں کو آپس میں نہ لڑنے دیتا ہو، اس کی سمجھداری اپنے بیویوں کو آپس میں کبھی نہیں لڑنے دے گی. اور اسی شخصیت سے سیکھنا چاہیے کہ کامیاب شوہر بن کے کیسے رہنا. تو پہلا راز رسول اللہ کی کامیاب شوہر بننے کا، ہر بیوی کی خوبی معلوم تھی. خدیجہ کی یہ خوبی، عائشہ کی یہ، حفصہ کی یہ، ان کی یہ، ان کی یہ، اور پھر ان کا ویسا ہی استعمال. ٹھیک. دوسری خوبی، ہر بیوی کو الگ الگ نام. جیسے حضرت عائشہ صدیقہ کا محبت والا نام ہے حمیرہ. حمیرہ کا مطلب لال رنگ والی. جب انسان تھوڑا موٹا تازہ ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، تو اس کے گال وغیرہ سرخ ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ پہلے کمزور تھی، پھر بعد میں اللہ کی فضل سے تمنا ہو گئی. تو حضور نے محبت کے لیے دیکھیے، سائیکلوجی دیکھیے، حضور نے محبت کے طور پر ان کا نام رکھا حمیرہ. یعنی لوگ سنیں تو عائشہ، اکیلے میں ہو تو حمیرہ. اور یہ اتنی گہری سائیکلوجی ہے، اتنی بڑی بات ہے، ہمیں چھوٹی لگتی ہے.
سچی بات تو یہ ہے کہ جس شوہر کو ایک ڈھنگ آ جائے کہ میری بیوی کس چیز سے خوش ہوتی ہے. مان لیجیے ایک مثال تو ہماری مادی دنیا میں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو محبت میں پگلی ہی کہا کرے وہ خوش رہتی ہے. جیسے مان لیجیے کہ آپ کی بیوی اگر کچھ بھی نام ہے, آپ ویسے تو نام سے جیسے بھی پکارتے ہیں پکارے سب کے سامنے, اکیلے میں تو اسے ہمیشہ پگلی کہتے ہیں. آپ پگلی کہیں, حالانکہ کوئی بہت اچھی بات تو نہیں کہہ رہا, لیکن عورت یہ نہیں دیکھتی کہ جملہ کیا ہے, لفظ کیا ہے, وہ یہ دیکھتی ہے کہ میرا شوہر پیار میں کہہ رہا ہے, یہ کافی ہے. اور یہ اتنی گہری بات ہے کہ پیغمبر اسلام کی اس ادا نے سب کا دل جیت رکھا. سب کے سامنے عائشہ, اکیلے میں حمیرہ, یہ حضور کا مزاج, کسی کے لیے کوئی لقب, کسی کے لیے کوئی لقب. یہ پیغمبر اسلام کا طریق تھا. یعنی عورت کو جو چاہیے کہ اسے سچی محبت, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت دیتے بھی تھے اور بتاتے بھی تھے کہ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں. خیال بھی رکھتے تھے, سب کی ضرورتوں کا خیال, سب کی نفسیات کا خیال. جو انسان اتنی دور تک سوچتا ہے اس کے گھر میں جھگڑوں کی نوبت کیوں آئے گی؟ جھگڑوں کی نوبت وہاں آتی ہے جہاں دونوں میں سے کوئی ایک نہ سمجھ. اور اگر دل بڑا کریں تو میں بات کہوں, اگر کسی گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا ہے, صاف طور پر لکھ لیجئے کہ مرد بیوقوف. وجہ اللہ نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء, اللہ نے عورتوں کے مقابلے میں مردوں کو سرپرست کسی مکھیہ کسی حیثیت دی ہے, پنچ کی حیثیت دی ہے, امام بنایا ہے. یعنی جہاں سے میاں بیوی ہوں, ہر جگہ کوئی نہ کوئی امام ہوتا ہے, سفر میں امام ہوتا ہے, نماز میں امام ہے, محلے میں بھی کوئی امام ہوتا ہے. اسی طرح سے گھر میں کوئی بچے نہ بھی صحیح میاں بیوی ہیں تو میاں بیوی میں میاں امام ہے. مینجمنٹ, قوام کا مطلب ہوتا ہے مینجمنٹ دیکھنے والا, سمجھنے والا. جو مینجمنٹ دیکھتا ہے, جو کمپنی کا سی او ہوتا ہے, اس کے اندر پر ہنر ہونا چاہیے کہ کمپنی چلانی کیسے ہے. جو پرنسپل ہوتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اسکول اور کالج چلے گا کیسے. ٹھیک اسی طرح سے میاں بیوی میں شوہر میاں کو معلوم ہونا چاہیے کہ گھر چلے گا کیسے. اور اگر ایسا نہیں تو سچی بات تو یہ ہے, اگر کوئی پرنسپل اسکول نہیں چلا پاتا, سچی بات یہ کہ خواہ مخواہ اس نے کرسی پر قبضہ کر رکھا. اگر کمپنی ڈوب رہی ہو تو کسی ورکر سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کو ہوتے ہوئے کمپنی کیوں ڈوب رہی ہے, سی او کا دامن پکڑا جائے گا, جناب آپ کس کھیت کی مولی ہیں. سیم یہی کہانی ہر جگہ اپلائی ہوتی ہے. اگر گھر ڈوب رہا ہے, مان لیتے ہیں کہ عورت کی غلطی ہوگی, سوال مرد سے ہوگا آپ کس مرض کی دوا ہیں. اور سچائی یہ ہے کہ یہی پوائنٹ ہم سے سب سے زیادہ مس ہو رہا ہے. شادیوں میں لمبے چوڑے خرچے ہیں, ڈیکوریشن پہ خرچے اور کپڑوں پہ خرچے, لیکن شوہر بننے جا رہے ہیں 50 روپے کی کتاب خرید کے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ شوہر بن کے رہا کیسے جاتا ہے. بیوی فیشن, بناؤ, سنگار, زینت کا سب انتظام کر رہی ہے دلہن بننے کے لیے. ایک کتاب خرید کے نہیں پڑھ رہی ہے کہ اچھی بیویاں ہوتی کیسی ہیں. اسلام کو اگر اتنے ہلکے میں لیتے ہیں تو گھر یوں ہی جہنم بنے گے. ایک سیدھی سی کہانی ہے, جس مذہب کو سر پہ بٹھانا چاہیے تھا ہم نے اس کو کوئی ویلیو نہیں دی, ہم اسے پہچان ہی نہیں پا رہے. اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھیں. حدیث میں بتایا گیا کہ اگر کوئی انسان سفر میں جا رہا ہو اور ایک دعا بتائی گئی کہ دعا پڑھ لینی چاہیے سواری پہ سوار ہونے سے پہلے, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. ٹھیک, چھوٹی سی دعا ہے, یہ پڑھ لینی چاہیے. فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ نے چاہا تو اس پورے سفر میں تو آپ کے ساتھ کوئی گھٹنا نہیں گھٹے گی, کوئی حادثہ نہیں پیش آئے گا. یوں کہہ لیجئے کہ حضور کی زبان سے دیا ہوا انشورنس ہے, گارنٹی ہے کہ آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. ہمارا کیا لمحہ ہے, گاڑی چلا رہے ہیں, دعا یاد نہیں. تو جناب اچھا کہی ہے تو کہ مولانا صاحب دعا ذرا لمبی ہے, چھوٹی ہوتی تو یاد کر لیتے. ٹھیک, اگر آپ کو دعا خدا نہ کرے, سوبات نہ کرے, دعا لمبی لگتی ہے اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کسی ٹرک کے نیچے کچل دیے جاتے ہیں, قصوروار آپ ہی. 2 لفظوں کی دعا آپ کو لمبی لگتی ہے اور جان آپ کو ہلکی لگتی ہے, تو یا تو رسول اللہ کی سنتوں کو گلے لگا لیں یا دنیا میں یوں ذلیل ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جب سے اپنے سنت رسول کو, اسلامی تعلیمات کو, اسلامی اقدار کو ہلکے میں لینا شروع کیا ہے, ہمارا زوال ہوا ہے. بدترین خمیازہ بھگت رہے.
घर घर की शिकायत है कि ये भी कमा रहे हैं, वो भी कमा रहे हैं, बरकत नहीं होती। ख्याल नहीं है कि बरकत के रास्ते होते कौन से? क्या बरकत कोई एक अलग से बर्तन आता है कि जनाब ये अपने घर में बर्तन रख लीजिए तो इससे बरकत होगी? बरकत किस चीज का नाम? कोई भी पाकीज़ा काम करें तो बिस्मिल्लाह से इसकी शुरुआत करें, और जो भी इस्लामी तरीके बताए गए उनका लिहाज कीजिए, आप पाएंगे कि घर में खैर बरकत है। हम खुद ही रास्ते बंद करते हैं और फिर खुद ही इलाज तलाश करते हैं। सैम मियाँ बीवी के केस में भी बार बार ऐसा हो रहा है कि मर्द को मर्द बन के रहने का ढंग नहीं मालूम, औरत को औरत बन के रहने का ढंग नहीं मालूम। नतीजा ये है कि झगड़े होने हैं। ना तो इन्हें मालूम है कि रसूलुल्लाह कामयाब तरीन शौहर की जिंदगी क्या थी, अपनी बीवियों के साथ सुलूक कैसा था। ना इसे मालूम है कि कनीज़े फातिमा कहते किसे हैं। नारा ये भी लगा रहे हैं, नारा ये भी लगा रही हैं। नॉट प्रैक्टिकल ये भी है, नॉट प्रैक्टिकल ये भी है। इस्लाम 100% प्रैक्टिस का मजहब है, ज़बानी जमा खर्च का नहीं। इसलिए अजीज दोस्तों, इन तमाम मसाइल को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। समझें तो हमारा भला, ना समझें तो किसी और का नुकसान नहीं। इस्लाम कुरान ने सिखाया वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारा काम पहुंचा देना है। जो अमल करेगा अपने लिए, जो अमल नहीं करेगा अपने लिए। बल्कि इस्लाम तो इससे बड़ी बात कहता है, फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर।